آخری رخصت کے وقت جب حسین آتے ہیں تو کہتے ہیں زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ بات اس طرح کہی کہ آج ہم تک پہنچی۔ کیوں کہا میرے مولا نے زینب نماز شب میں فراموش نہ کرنا، تاکہ میرے چاہنے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ کیا حسین کو معلوم نہیں تھا کہ زینب اسیر ہوگی، زینب کے ہاتھ باندھے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی حسین جانتے ہیں کہ زینب نماز واجب تو کیا نماز شب بھی نہیں ترک کرے گی۔ صرف اس بات کی سند دینی تھی کہ میری زینب نماز شب بھی ترک نہیں کرے گی، اور یہی وجہ ہے ایک سند ایک امام سے ملی، دوسری سند دوسرے امام سے اس وقت ملی جب سید سجاد نے ایک دن دیکھا کہ قید خانہ شام میں شہزادی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ پوچھ لیا پھوپھی اماں بڑی سی بڑی مصیبتوں میں کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں بیٹھ کر آپ نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو فوراً کہا میرے لال قیدیوں کے لیے کھانا اور پانی اور غذا اتنا کم آتا ہے کہ یہ بچوں کو پورا نہیں ہوتا، میں اپنے حصے کی غذا اپنے حصے کا پانی بچوں کو دے دیا کرتی ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کو یہ تو معلوم ہے کہ حسین کب تک پیاسے تھے، مگر کسی کو پتہ نہیں شہزادی زینب کب تک پیاسی تھی، کسی کو معلوم نہیں کہ سکینہ کب تک پیاسی تھی۔ یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں اسیران کربلا کا تذکرہ کرنے کے۔ ان اسیروں میں ایک ایسی بیوی ہے کہ جیسا ایک شہیدوں میں ایک عظیم شہید، اور عمر میں بہت چھوٹا، قربانی میں بہت بڑا۔ وہاں علی اصغر ہیں تو یہاں سکینہ ہے۔ جناب سکینہ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ سید سجاد جنہیں سید الصابرین کہا جاتا ہے، کیوں سید الصابرین کہا جاتا ہے؟ ان کے سبق کی سب سے بڑی منزل میرے دوستو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھائی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کی چھوٹی سی بہن کو کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان تماچا مارتا۔ یہ صرف سجاد ہے جس کی نگاہوں کے سامنے سکینہ کو صرف تماچے مارتا، اور ایک بھائی ہو، اور جوان بھائی 22 سال کے نوجوان جناب امام سید سجاد، اور ننھی سکینہ تماچے کھا کے بھائی کو دیکھتی ہے اور بھائی سب جھکا لیتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ امام مجبور تھے؟ خدا کی قسم مجبور نہیں تھے، اس لیے تو ان کو سید الصابرین کہا جاتا ہے۔ کیسے برداشت کیا ہو؟ پھوپھی کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، بہنوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، ہر چیز برداشت کی ہے سید سجاد نے۔ لیکن ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، محبان اہل بیت ہیں، میں اکثر جب اس منزل پہ پہنچتا ہوں تو ایک سوال ضرور کرتا ہوں مؤمنین سے، آپ خود جواب دیجئے، کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسا سوال ہو سکتا ہے دنیا میں جس کا جواب سید سجاد کے پاس نہ ہو؟ وہ امام جو امیر المومنین کا فرزند ہے، وہ امیر المومنین جو یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں، جو چاہو پوچھ لو۔ کوئی سوال ایسا امام کے پاس، کسی بھی امام معصوم کے پاس آتا ہی نہیں جس کا اس کے پاس جواب ہے۔ صحیح ہے نا؟ لیکن اب آپ آئیے، ایک سوال ایسا آتا ہے سید سجاد کے سامنے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا، مگر آپ بتائیے کہ جواب کیوں نہیں دیتے، خاموش رہتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے جو اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر پوچھتی ہے کہ اماں یہ پرندے کہاں جا رہے؟ کبھی بھائی سے پوچھتی ہے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے؟ اس کا جواب تو آسان تھا نا، بیٹا شام ہو گئی ہے، پرندے اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے۔ اب سب صاحبان اولاد یہاں بیٹھے، آپ کو پتا ہے چھوٹے بچے کس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور ہر سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا بچوں کے۔ اب ایک سوال پھر بچی کرتی ہے اس کے اوپر، اچھا بھیا یہ بتائیں کہ جب یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں تو ہم کب اپنے گھروں کو واپس جائیں گے؟ ہم کب مدینے واپس جائیں گے؟ ہم اس قید خانے میں کب تک رہیں گے؟ وہ امام جو ہر سوال کا جواب دیتا ہے، آنسو تو بہتے ہیں لیکن زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلتا،
خاموش رہتے ہیں. میرے مولا کیوں خاموش رہتے تھے؟ بس میں نے جب غور کیا تو میرے دل نے کہا ہاں امام میرے مولا بولتے بھی کیسے, بتاتے بھی کیسے, اس لیے کہ پوچھنے والی سکینہ ہے. وہ یہ کیسے کہتے اے میری بہن سکینہ تو مدینے کو پوچھ رہی ہے, ہم سب مدینے جائیں گے مگر بس تو ہوگی جو مدینے نہیں جائیں گے. ایک تو ہوگی سکینہ جو ہمیشہ اس انتخاب میں رہ جائے گی. اللہ اکبر. اور وہی ہوا جب ایک دن خواب میں دیکھے نا بابا کو, تڑپ کے رونے لگی, تڑپ کے رونے لگی. اب تمام بیویاں رو رہی ہیں سکینہ کے رونے کے ساتھ. کیا بات ہے؟ کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے, کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں. کہاں ہے بابا؟ ابھی تو بابا یہاں تھے, بابا وعدہ کر رہے تھے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں, میں بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. پھوپھی اماں مجھے بتا دے میرے بابا کہاں. سب بیویاں رو رہی ہیں, سمجھ گئی بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. کیا کریں؟ یزید نے اس کا ایک علاج کیا, حسین کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھ کے بھیج دیا, جاؤ اس بچی کو دے دو, کہہ دو یہ ہے تمہارے بابا. رومال ہٹایا تشت سے, سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا. بابا آپ تو مجھے لینے آئے تھے, بابا میں یہاں زیادہ نہیں رہ سکتی, بابا میں آپ کے بغیر سو بھی نہیں پاتی, آپ کا سینہ جب سے نہیں ملا ہے سکینہ کو نیند نہیں آئی ہے. بابا یہاں بہت ظالم لوگ رہتے ہیں, ہمیں پانی بھی نہیں دیتے, ہمیں تباہی مارتے ہیں. بابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. بین کرتے کرتے سکینہ کی آواز رک جاتی ہے. سید سجاد ایک مرتبہ کہتے ہیں بیویوں تم بھی خاموش ہو جاؤ, اس لیے کہ سکینہ بہت دن کے بعد کچھ سوئی ہے آرام سے, سونے دو کہیں اٹھ نہ جائے تمہاری آوازوں سے. جب تھوڑی دیر ہوئی اور سکینہ کے جسم میں حرکت محسوس نہ کی گئی تو ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے, نفس پہ ہاتھ رکھا, پیچھے ہٹے, آواز دی واہ حسینہ واہ محمد, ہاں میری بہن, ہائے حسین کی امانت اس دنیا میں نہیں رہی. پھوپھی اماں ہائے حسین کی رونے والی سکینہ اس دنیا سے اٹھ گئی. اب ہائے سکینہ کو غسل کیسے دیا جائے, کفن کون پہنائے, دفن کیسے کیا جائے. ارے جسم پر اتنے نشان, کہیں تماچوں کے نشان ہیں, کہیں تازیانوں کے زخم ہیں, اور ننھی سکینہ. اب سید سجاد کہتے ہیں ہاں اے بابا حسین وہ کربلا تھی جہاں آپ نے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا تھا, قاسم کا پامال لاشا اٹھا لیا تھا, عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی آپ نے اٹھا لیے تھے, مگر جب بھیا علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا تو کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے, تڑپ کے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا وہ سچا ہے, بابا وہ علی اصغر تھے اور یہ سکینہ کا لاشا میرے ہاتھوں پر, ہتھکڑیوں والے ہاتھ جن پر سکینہ کا لاشا رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھتے پھوپھی اماں یہاں سے مٹی ہٹائیں, مٹی ہٹی تو کیا دیکھا ایک قبر تیار ملی ہے. ایک مرتبہ گھٹنے زمین پر ٹیکے, ہاتھوں کو آگے بڑھایا, ارے قبر میں جیسے اتارنے لگے تو دو ہاتھ نمودار ہوئے, لاؤ ہماری امانت کو ہمیں دے دو, لیجئے بابا آپ کی سکینہ ہے, مگر یہ نہ پوچھے گا کہ چہرے پر نشان کیسے ہیں, پشت پر زخم کیسے. قبول فرما. اس سے بہتر ذکر ہے رسول اللہ کی توفیق عطا فرما. ہر آفت و بلا سے ہر مومن کو محفوظ و معصوم رکھ. خدا تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ جلد سے جلد اپنی آخرت ہمارے آخری ایمان کے وجود میں تعبیر فرما. ان کے عمل انسان ہم سب کو تعبیر فرما. خدا جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا نصیب فرما, جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اس عبادت کو قبول فرما. قیامت میں ہم سب کے نام عزاداران مظلوم کربلا میں درج فرما. ماتم
Ya Hussein.